چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ سیلینٹ فیچرز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں. اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا. 1258 عیسوی میں فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ہوئی اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہو گیا. عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہو گئی. جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایک انٹرم پیریڈ تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں طوائف الملوکی تھی. ظاہر بات ہے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے سٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے. درمیان میں وہ طوائف الملوکی، چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے عمراء، چھوٹی چھوٹی حکومتیں پورے عالم اسلام. لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے. ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں مرک بھی ترک ہے. یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں. ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں. ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں. ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں. ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں. اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں. ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے. پھر وہ التتمش، یہ سب خاندان غلامہ ہیں. ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو ہی تھیں. ہندوستان میں خاندان غلامہ کی، ادھر مصر میں مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہے. یہ سب ترک ہیں. تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم ہوئی. ہندوستان میں تو دور کئی آئے. ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان. کچھ 325 برس تو اس میں گزرے. 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی. پھر 1526 سے مغل آئے. کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہیں ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے. یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، پھر جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اورنگزیب. اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئے. لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، اس کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے. عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا. اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی. ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں. لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی. 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی. اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے. مغلیہ دور آیا، ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے. لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم ہے، کوئی دخل نہیں ہے. عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں. کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی. پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچک، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے. آج بھی وہ مملکت قائم ہے. اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی. ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں 1288 سے لے کر، اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت ہے. لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے.
جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان سٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگوسلاویا، سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر محیط۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہوئی ہے۔ وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں۔ ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے، 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی اور 4 برس میں پھر وہ زمین ہو گئی۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام نے، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے، جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما لیجیے۔ اناطولیہ وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً۔ اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں ہے۔ پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسب، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی، دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے۔ یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا جس پر واقع ہے۔ ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائے ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال ڈارڈنیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت، اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم پلہ ہو سکے، جتنی عظیم مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت میں، اس کے ساتھ جو مسجد ہے مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بے چارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے۔ یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں۔ ہماری بادشاہی مسجد تو اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے،
باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان حال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم، جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے۔ ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو سواد ہے۔ اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا۔ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے۔ وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے۔ ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود تھے۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی نماز ہے۔ اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت، وہ بھی وہی نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں۔ استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے۔ وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک ہے۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتگو ہیں۔ انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے، ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ، بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی محتاط بازاروں میں بھری نظر آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح، ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے بھی، خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں جائیں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح پی جاتی، یہ بھی تضاد۔ یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، اس نے ایک علاقہ بتایا اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب، باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روز کے؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید نیز کے حلوہ خورت کسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ